مسلمانوں کے اندر اتنا کھانے کی رغبت کیسے پیدا ہوئی؟ حالانکہ جب آپ دین کو پڑھتے ہیں تو نارملی جو رجحان چلا جاتا ہے وہ صوفیانہ مزاج ہو جاتا ہے، جس میں دنیا کو چھوڑ دینے کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ دو کپڑوں میں ہی ساری زندگی ہم گزار لیں. لیکن وہ جو صوفیانہ مزاج رکھنے والے لوگ بھی ہیں، جب وہ دسترخوان پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آخری کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ عام طور پر مسلمان، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کافی مڈل ایسٹ میں بھی رہا ہوں، یہاں پر بھی رہا ہوں، پاکستان میں ظاہر ہے میرا بچپن گزرا، جوانی گزر گئی. تو یہ مائنڈ سیٹ کیوں مسلمانوں کے اندر ہے کہ وہ بس کھانے کے پیچھے بالکل، یعنی ان کی فرسٹ پریورٹی کھانا ہے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ جی ہمیں یہ تربیت کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کی طرف توجہ دینے کی اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب بھوک لگتی تھی تو کھاتے تھے اور بھوک باقی ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے. تو آپ نے کبھی پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا، اور آپ کے یہاں جو ہے وہ انتہائی سادہ کھانا ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جو ہے وہ خان پہ 2 کھانے جو ہے وہ جمع ہو گئے، تو وہ رونے لگے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری محنت کا صلہ دنیا میں تو نہیں دے دی ہے. اور وہ 2 سالن جو تھے نا، وہ ایک نمک تھا اور ایک سرکہ تھا. ہمارے یہاں جو ایک روٹی ہوتی ہے وہ بھی 3-4 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اس میں میدا ہوتا ہے، اس میں گندم ہوتی ہے، اس میں نمک ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ تیل یا گھی بھی ہوتا ہے. تو ایک اگر انہوں نے روٹی نمک کے ساتھ کھا لی ہے تو ان کا تصور یہ تھا کہ ہم نے کے ساتھ کھائی ہے، اور اگر سرکے میں ڈبو کے کھا لی ہے تو یہ تصور تھا کہ جی ہم نے روٹی سالن کے ساتھ کھائی ہے. ہمارا تو ایک ایک سالن کے اندر جو ہے وہ اب نہاری ہے، اس کے اندر 12 مسالے ڈلتے ہیں، اور پھر جو ہے اس میں پھر اور لوازمات ہوتے ہیں، اس میں ہم مغز بھی ڈالتے ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ نلی بھی ڈالتے ہیں، نیبو بھی چڑھتے ہیں. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے، اس میں ہمیں مسلمانوں کو تربیت کیا آتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا، ہم نے اس کو کر دیا فوڈ فیسٹیول میں. تو جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رمضان کے اثرات جو ہے وہ، اور وہ ظاہر بات ہے کہ جو رمضان کا جو مقصد ہے وہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا فوڈ فیسٹیول میں. اب مسلمان سب سے زیادہ خریداری فوڈ کی جو ہے نا وہ بجٹ ان کا رمضان میں ہی ہوتا ہے. پھر رمضان میں جو ہے وہ شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہوتی ہے، پھر عیدی بھی بانٹنی ہوتی ہے. تو زیادہ کمائی کی طرف رجحان ہوتا ہے، زیادہ کھانے کی طرف رجحان ہوتا ہے. پھر کھانا بھی ہم کھاتے ہیں آئلی کھانا، جس میں جو ہے وہ جو دل کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو ہمارے لیے یعنی ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں اوور آل نا، جس کی وجہ سے وہ تقوی ہمارے اندر جو. تو ہمیں یہ مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کیا ہوتی تھی، جو عام کھانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کھاتے تھے یا 2 کھجوریں کھا لی، اور افطاری کے اندر معمول کا کھانا ہوتا تھا جو میسر ہے. کوئی اہتمام نہیں ہو رہا، ہماری یہاں خواتین اہتمام کرنے لگ جاتی ہیں 3-4 گھنٹے پہلے سے، پھر جو ہے وہ اس کو پکانا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر پورے گھر میں جو ہے نا اس کی خوشبوؤں کی جو ہے وہ مہک پھوٹ رہی ہوتی ہے. تو یہ تو اسی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی روزے کے اثرات جو ہیں وہ عید کی نماز تک بھی باقی نہیں رہتے. تو یہ تو مسلمانوں کو سمجھانے، ہمیں مسلمانوں کو اس چیز پہ لانا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ ایک دن بھی نہیں اس کا اثر رہتا. تو پھر اس میں وجہ تلاش کریں گے. تو میں تو اپنی 40-45 سال کی عمر میں اسی نتیجے پہنچا ہوں کہ اصل جو چیز ہے نا وہ کھانے کا بیجا استعمال ہے اور کھانے کی زیادتی ہے. اور جو فوڈ آئٹم ہم پورے سال نہیں کھاتے وہ ہم رمضان میں جو ہے نا وہ باقاعدگی سے روزانہ کھاتے ہیں.